السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت اور عافیت سے ہوں گے. ٹھیک ہے، آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں. رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجۃ اللہ البالغہ جلد سوم کے صفحہ نمبر 597 پر ہیں. رکوع پانے سے رکعت ملنے کی اور سجدہ پانے سے رکعت نہ ملنے کی وجہ. حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں آؤ اور ہم مسجد میں ہوں تو سجدے میں شریک ہو جاؤ اور اس کو کچھ شمار نہ کرو، یعنی اس کو رکعت ملنا نہ سمجھو، اور جس نے رکوع پا لیا تو یقیناً اس نے نماز یعنی رکعت بھی پا لی. تشریح: رکوع پانے والا رکعت پانے والا دو وجہ سے. پہلی وجہ رکوع کی قیام سے قریب ترین مشابہت ہے، کیونکہ رکوع نصف قیام ہے. رکوع کی حالت میں آدھا جسم کھڑا ہوتا ہے، پس جس نے رکوع پا لیا اس نے گویا قیام کو بھی پا لیا، بس تمام ارکان اس کے ہاتھ آ گئے، اس لیے رکعت پا لی. رہا رکن قرات تو وہ امام کے ذمہ ہے. قائلین فاتحہ نے بھی یہاں یہ بات خواہی نخواہی مان لی ہے کہ مقتدی کی طرف سے فاتحہ امام نے پڑھ لیا ہے. دوسری وجہ، نماز میں سجدہ اصل اصول ہے، وہی نماز سے اصل مقصود ہے، کیونکہ وہی غایت تواضع ہے جو نماز سے مقصود ہے، اور قیام اور رکعت تو سجدے کی تمہید اور پیش خیمہ ہے. بس جب اصل ہاتھ آ گیا تو رکعت پا لی، اور اصل فوت ہو گیا تو رکعت فوت ہو گئی، اور تمہیدی چیزوں کے فوت ہونے کی پرواہ نہیں کی. تنہا نماز پڑھنے کے باوجود دوبارہ جماعت سے نماز پڑھنے کی حکمت. حدیث حضرت یزید بن الاسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے موقع پر مینا کی مسجد خیف میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو دیکھا کہ پیچھے دو آدمی علیحدہ بیٹھے ہیں. آپ نے ان کو طلب کیا، وہ ڈرے سہمے آئے. آپ نے پوچھا کہ تم دونوں نماز میں کیوں شامل نہیں ہوئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اپنے ڈیروں میں نماز پڑھ کر آئے ہیں. آپ نے فرمایا پھر بھی ایسا نہ کرو، جب تم دونوں اپنے ڈیروں میں نماز پڑھ لو پھر ایسی جماعت میں آؤ جہاں جماعت ہو رہی ہے تو لوگوں کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو، بس وہ یعنی مسجد میں پڑھی ہوئی نماز تمہارے لیے نفل ہو جائے گی. تشریح: یہ دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم اس لیے ہے کہ تارک نماز گھر میں نماز پڑھنے کا بہانہ نہ بنائے اور اس سے باس پرس ناممکن نہ ہو جائے. اور دوسری وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کا نماز میں شریک ہونا اور کچھ کا علیحدہ بیٹھے رہنا کیا اچھی بات ہے؟ یہ تو مسلمانوں کی وحدت اور اجتماعیت کو پارا پارا کرنا ہے، گو سرسری نظر ہی میں صحیح، اس لیے اس سے اعتراض اور بچنا ضروری ہے. فائدہ: جہاں پہلی وجہ ہو وہاں پانچوں نمازوں میں شریک ہونا چاہیے تاکہ امیر کے عتاب سے بچ جائے. رہی یہ بات کہ عصر اور فجر کے بعد نوافل مکروہ ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تبلی ببلیتین فلیختر احونہما، یعنی جب دو مصیبتیں درپیش ہو تو ہلکی کو اختیار کرنا چاہیے، اور یہاں ہلکی یعنی کراہیت کا ارتکاب کرنا ہے. اور مغرب میں چاہے تو امام کے ساتھ سلام پھیر دے، 2 نفل ہو جائیں گی اور 1 رائے گاہ ہو جائے گی، اور چاہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد 1 رکعت اور پڑھ لے، 4 نفل ہو جائیں گی. اور جہاں امیر کی سرزنش کا موقع نہ ہو وہاں صرف ظہر اور عشاء میں نفل کی نیت سے شریک ہونا چاہیے. الحمدللہ باقی 3 نمازوں میں شریک نہیں ہونا چاہیے. دارقطنی میں روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عصر کی جماعت میں شرکت نہیں کی، بس یہی حکم فجر کا اور مغرب کا ہے. باب نمبر 16 جمعہ کا بیان. اجتماعی عبادت کے لیے دن کی تعین کا مسئلہ. محلے میں نماز کی اشاعت کے لیے 5 وقتہ نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کا جو نظام بنایا گیا ہے اس کا بیان گزشتہ باب میں آ چکا ہے. اور شہر میں نماز کی اشاعت کے لیے یعنی اجتماعی عبادت کے لیے چونکہ روزانہ لوگوں کا جمع ہونا مشکل امر تھا، اس لیے اس کے لیے کسی مدت کی تعین ضروری ہے. یہ مدت نہ بہت مختصر ہونی چاہیے نہ بہت لمبی، کیونکہ مدت اگر مختصر ہوگی تو لوگوں کو پریشانی ہوگی، مدت لمبی ہوگی تو مقصد فوت ہو جائے گا. یعنی نماز کی شہر میں اشاعت خاطر خواہ نہیں ہوگی، بس کوئی بین مدت ہونی چاہیے اور وہ ہفتے کی مدت ہے. عرب و عجم میں اور اکثر مذاہب میں یہ مدت مستعمل ہے اور وہ اس مقصد کے لیے کارآمد بھی ہے، اس لیے اجتماعی عبادت کے لیے ہفتے واری اجتماع طے کیا گیا. رہا دن کی تعین کا مسئلہ، یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں سے کون سا دن اس اجتماعی عبادت کے لیے مقرر کیا جائے، تو اس میں اختلاف ہوا. یہود نے بار کا دن پسند کیا یعنی سنیچر کا، عیسائیوں نے اتوار کا، اور اسی انتخاب کی وجوہ ان لوگوں کے ذہنوں میں تھی. یہود کا خیال تھا کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات کے عمل سے فارغ ہوئے ہیں اور بار کا دن بے بار رہا ہے، اس لیے دن کا کاروبار بند رکھنا چاہیے. اچھا، اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا چاہیے. اور عیسائیوں کا نقطہ نظر یہ کہ اتوار کے دن تخلیق کا عمل شروع ہوا، اس لیے شکر و امتنان کی بجا آوری کے لیے وہی دن زیادہ مناسب ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک عظیم علم سے سرفراز فرمایا، یعنی انہوں نے یہ بات بوجھ لی کہ سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے اولاً صحابہ پر کھولی، ان کو جمعہ کی فضیلت الہام فرمائی. چنانچہ ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں صحابہ نے سب سے پہلے اجتہاد سے جمعہ قائم فرمایا. ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی جمعے کی اذان سنتے تھے تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے خیر کرتے تھے، اور ان کے صاحبزادے عبد الرحمن نے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ حضرت اسد ہی نے سب سے پہلے مسلمانوں کو جمع کر کے فلاں مقام میں جمعہ قائم کیا، جبکہ مدینے میں مسلمانوں کی تعداد کل 40 تھی. اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند پایہ صحابی ہے. مدینے میں اسلام کی اشاعت میں ان کی مسائیہ جمیلہ کا بڑا حصہ ہے. ان کی وفات ہجرت کے بعد جلدی ہو گئی، اس لیے تاریخ اسلامی میں گمنام ہے. انہوں نے ایک مرتبہ مسلمانوں کو مدینے سے باہر ایک باغ میں جمع کیا تاکہ پتہ چلے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے اور وہ کس حال میں ہے. جب سب حضرات جمع ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد توقع سے زیادہ تھی. سب ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے. حضرت اسد نے ایک بکرا ذبح کر کے سب کی دعوت دی. اتفاق سے یہ جمعے کا دن تھا. کھانا کھا کر سب نے جماعت سے دوگانا شکر ادا کیا اور مشورہ ہوا کہ آئندہ بھی ہفتے میں ایک بار جمع ہونا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے احوال کا پتہ چلے. پھر یہ بات زیر غور آئی کہ کس دن جمع ہونا چاہیے. سب نے جمعے کے دن کی رائے دی اور وجہ یہ بیان کی کہ ہم اہل کتاب سے پیچھے کیوں رہیں، دن کے کاموں میں ہمیں ان سے ایک دن آگے رہنا چاہیے. اس طرح جمعے کے دن کا انتخاب عمل میں آیا.
پھر اللہ تعالیٰ نے ثانیاً یہ علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کھولا. مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150 فضل الجمعہ میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے, ان کے ہاتھ میں سفید آئینے جیسی کوئی چیز تھی, اس میں ایک سیاہ نقطہ تھا. میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جمعہ ہے. میں نے پوچھا جمعہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے اس میں خیر ہے. میں نے پوچھا اس میں خیر کیا خیر ہے؟ فرمایا وہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے روز عید ہے, اور یہود و نصارہ تمہارے پیچھے ہیں, یعنی ان کی عبادت کے دن بعد میں آ رہے ہیں. میں نے پوچھا اس دن میں کیا خصوصیت ہے؟ فرمایا اس میں ایک ساعت مرجوبہ ہے. پھر اس کی تفصیل جو ہے وہ جو آگے آ رہی ہے. میں نے پوچھا اس میں یہ سیاہ نقطہ کیا ہے؟ فرمایا یہی وہ ساعت مرجوبہ ہے جو جمعہ کے دن میں ہوتی ہے, اور یہ سید الایام ہے. قیامت کے دن ہم اس کو یوم المزید کہیں گے. پھر مشک کے ٹیلوں والی جنت میں جمعہ کے دن دربار خداوندی کا تذکرہ ہے, اور حضرت جبریل نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کس طرح مزید نعمتوں سے نوازیں گے. اس مشاہدے میں آپ کو جو علم عطا فرمایا گیا اس کا حاصل 3 باتیں ہیں. پہلی بات, عبادت کے لیے بہترین وقت وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں سے قریب ہوتے ہیں, اور جس وقت میں بندوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں, کیونکہ جب وہ عنایات کے انعطاف کا جھکاؤ کا وقت ہے, متوجہ ہونے کا وقت ہے, اور اس میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں تو عبادتیں بھی قبول کی جائیں گی. ایسے وقت میں کی ہوئی عبادت قلوب کی گہرائیوں میں اثر کرتی ہے, اور تھوڑی عبادت بھی بہت نفع دیتی ہے. دوسری بات, بندوں سے اللہ کی نزدیکی کے لیے ایک وقت مقرر ہے جو ہر ہفتے آتا ہے. اسی وقت میں اللہ تعالیٰ مشک کے ٹیلوں والی جنت میں دربار کریں گے, تجلی فرمائیں گے اور جنتیوں کو نعمتوں سے نوازیں گے. تیسری بات, اللہ کے نزدیکی کا یہ وقت ہفتے کے کسی بھی دن میں ہو سکتا ہے, مگر اس کی زیادہ احتمالی جگہ جمعہ کا دن ہے, کیونکہ اس دن میں بہت سے اہم واقعات زمانے ماضی میں پیش آ چکے ہیں. اور ایک خصوصیت یعنی ساعت مرجوہ جو ہے وہ تو ہر جمعے میں پائی جاتی ہے, اور ایک اہم واقعہ آئندہ اس دن میں پیش آنے والا, اور اہم کام اہم دن میں کیے جاتے ہیں, اور کسی دن میں اہم کام کرنے کی وجہ سے اس دن کو اہمیت حاصل ہو جاتی ہے. گزشتہ زمانے میں جمعہ کے دن میں درج ذیل واقعات پیش آ چکے ہیں. پہلا واقعہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے, آپ ابو البشر ہیں, بس آپ کی تخلیق پوری انسانیت پر احسان عظیم ہے. دوسرا واقعہ, جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے. یہ وہی جمعہ بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ کی تخلیق عمل میں آئی, اور کوئی اور جمعہ بھی ہو سکتا ہے, اور انسانوں کے مورث اعلیٰ کا جنت کی نعمت سے سرفراز کیا جانا ساری اولاد پر احسان عظیم ہے. تیسرا واقعہ, جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور زمین پر اتارا گیا, اور آپ کو خلافت عرضی کا تاج پہنایا گیا. بس یہ اولاد آدم کے لیے بھی بڑا اعزاز ہے. جنت سے اخراج گو بظاہر نامناسب بات معلوم ہوتی ہے, مگر وہ اپنے عواقب اور انجام کے اعتبار سے ایک عظیم نعمت ہے. چوتھا واقعہ, جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی, اور وفات کی یادگار میں لوگ برسی مناتے ہی ہیں. ساعت مرجوہ, اور ہر جمعے میں ساعت مرجوہ ہے جو دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے. اگر کبھی ایسا اتفاق ہو کہ کوئی مسلمان بندہ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی مانگ لے, اور وہ اس کے مقدر میں بھی ہو تو وہ ضرور اس کو دی جاتی ہے, اور اگر مقدر میں نہ ہو تو وہ دعا ذخیرہ کر لی جاتی ہے, اور مطلوبہ چیز سے اللہ تعالیٰ بہتر چیز عطا فرماتے ہیں. اور اگر اس نے کسی شر سے پناہ چاہیے اور وہ شر مقدر نہیں ہوتا تو اس سے اس شر کو ہٹا دیا جاتا ہے, اور اگر مقدر ہوتا ہے تو کوئی اور بڑی آفت ٹال دی جاتی ہے. ساعت مرجوہ کی یہ وضاحت جبریل علیہ السلام نے مذکورہ روایت میں کی ہے. آئندہ پیش آنے والا واقعہ, اور آئندہ جو واقعات جمعہ کے دن میں پیش آنے والے ہیں ان میں ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن قیامت برپا ہوگی. اسی دن سور پھونکا جائے گا, اسی دن کائنات پر بے ہوشی طاری ہوگی, اور قیامت کے بعد ہی نیک لوگ جنت میں جائیں گے. بس نیکوں کے حق میں قیامت کا دن انعام کا دن ہے. اور معطا کی روایت میں کہ جمعہ کے دن ہر جانور کان لگائے رہتا ہے, یعنی صبح صادق سے طلوع آفتاب تک دہشت زدہ خوف کھایا ہوا ہوتا ہے, جیسے خوفناک آواز سے آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے. سوال, حیوانات کو اس بات کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کو قیامت برپا ہونے والی ہے, اور وہ گھبراتے کیوں ہیں؟ ان کے لیے تو کوئی جزا اور سزا نہیں. جواب, حیوانات پر علم ملائے سافل سے مترشح ہوتا ہے, اور ملائکہ پر یہ علم ملائے اعلیٰ سے مترشح ہوتا ہے, اور جنات اور انسانوں پر یہ علم اس لیے مترشح نہیں ہوتا کہ ان کی قوت عقلہ مضبوط ہے, اور ضعیف قوت عقلہ رکھنے والی مخلوقات پر تکوینی علوم اور غیبی امور زیادہ منکشف ہوتے ہیں. اور حیوانات کی گھبراہٹ ایسی ہوتی ہے جیسے فرشتوں کی گھبراہٹ, جبکہ ان پر پہلی مرتبہ فیصلہ خداوندی نازل ہوتا ہے. حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی بات کا فیصلہ فرماتے ہیں تو فرشتے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں. اس طرح وہ حکم الہی کے سامنے انقیاد اور اطاعت کا اظہار کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس طرح اترتا ہے جیسے کسی چکنے پتھر پر لوہے کی زنجیر کھینچی جائے. پھر جب فرشتوں کے دل سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو ماتحت فرشتے بالائی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم دیا. آخر تک یہ حدیث ہے. سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت میں اللہ پاک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اما بنعمت ربک فحدث, یعنی آپ اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہیے. چنانچہ ایک متفق علیہ روایت میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, آپ نے اللہ کی اس عظیم الشان نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہم پیچھے آنے والے یعنی دنیا میں, اور پہلے ہونے والے ہیں قیامت کے دن, یعنی جنت میں داخل ہونے میں یا حساب کے لیے پیش ہونے میں. البتہ یہ بات ہے کہ اہل کتاب ہم سے پہلے کتاب دیے گئے اور ہم ان کے بعد کتاب دیے گئے, یعنی صرف اس بات میں وہ ہم سے بہتر ہیں. پھر یہ ان کا وہ دن ہے جو ان پر فرض کیا گیا, یعنی ایک غیر متعین دن جو ہمارے حق میں جمعہ کا دن ہے اور اہل کتاب کے حق میں بار اور اتوار کے دن ہے. بس انہوں نے اختلاف کیا اس دن میں, یعنی اپنے انبیاء سے, اور راہ دکھائی ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے, یعنی جمعہ کے دن کے لیے, جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ جمعہ کے دن کا انتخاب ایک ایسی فضیلت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاص کیا, کسی بھی دوسری امت کو یہ دولت نصیب نہیں ہوئی. فللہ الحمد والشکر. سوال, تو کیا ہم یہ بات سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ ملت موسوی میں بار کا دن اور ملت عیسوی میں اتوار کا دن بوگس یعنی غیر حقیقی تھا؟ جواب, توبہ, یہ بات کیوں کر ممکن ہے؟ وہ بھی تو ملل حقہ تھی. یہود و نصارہ کے ہاتھ سے بھی وہ بات نہیں گئی جس کا آئین میں ہونا مناسب تھا, بلکہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ تمام سماوی ادیان قانون سازی کے ضابطوں کو چوکتے نہیں ہیں, اور یہ الگ بات ہے کہ کوئی ملت کسی زائد فضیلت کے ساتھ ممتاز کی جائے.
وضاحت اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہفتے میں اجتماعی عبادت کے لیے کسی دن کی تعین کا مسئلہ جو ہے وہ اجتہادی تھا، اور اجتہاد امتوں کو کرنا تھا، انبیاء کو صرف تائید کرنی تھی، اور اجتہادی امور میں نفس الامر کے اعتبار سے تو حق ایک ہوتا ہے مگر عمل کے اعتبار سے حق متعدد ہوتے ہیں۔ جیسے ائمہ اربعہ کے اختلافی مسائل میں نفس الامر کے اعتبار سے تو حق ایک ہے، اور جو مجتہد اس کو پا لیتا ہے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، مگر عمل کے اعتبار سے ہر رائے برحق ہے۔ چنانچہ جو ثواب کو چوک جاتا ہے وہ بھی اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ اور نبی کی موجودگی میں امت کو اجتہاد مفوض ہونے کی مثال بدر کے قیدیوں کا مسئلہ ہے جو صحابہ کو سپرد کیا گیا تھا۔ اسی طرح اجتماعی عبادت کے لیے کسی دن کی تعین کا مسئلہ امتوں کے حوالے کیا گیا تھا، چنانچہ یہود نے اجتہاد سے بار کا انتخاب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اشارہ کیا کہ بار نہیں کوئی اور دن منتخب کرو، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی پسند کی بھنک پڑ گئی تھی، مگر یہود نے اپنی بات پر اصرار کیا تو بار ہی ان کے لیے طے کر دیا گیا، اور عمل کے اعتبار سے وہی دن ان کے لیے برحق ثابت ہوا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 124 میں ہے کہ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یعنی بار کا دن صرف انہی لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، یعنی اپنے پیغمبر کے اشارے کی خلاف ورزی کی تھی۔ اسی طرح عیسائیوں نے اتوار کا انتخاب کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھی اشارہ دیا کہ آگے بڑھو، مگر انہوں نے پیچھے رہنا پسند کیا تو ان کو پیچھے کر دیا گیا، اور عمل کے اعتبار سے اتوار ہی ان کے حق میں برحق قرار پایا۔ پھر جب اس امت کا نمبر آیا تو اس نے خود ہی جمعے کا انتخاب کیا، اور نبی امت نے اس کی تائید کی، تو یہی دن اس امت کے حق میں برحق قرار پایا، جو نفس الامر میں بھی اللہ کو پسند ہے، اور یہ سب توفیق خداوندی سے ہوا، فللہ المنہ۔ قبولیت کی گھڑی اور اس کی دو احتمالی جگہیں۔ جمعہ کے دن میں جو رحمت و قبولیت کی ایک خاص گھڑی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاہ نقطے کی شکل میں دکھائی گئی تھی، اس کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جمعہ کے دن میں یقیناً ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر مسلمان بندے کو اس میں اللہ تعالیٰ سے کوئی خیر کی چیز مانگنے کی توفیق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ پھر روایات میں اس آتے اجابت کی تعین میں اختلاف ہے، اس میں سے مشہور روایتیں دو ہیں۔ پہلی روایت مسلم شریف میں آیا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ساعت جس وقت امام خطبے کے لیے ممبر پر آ جائے اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا وقت ہے، اور یہ گھڑی بابرکت اور قبولیت کا وقت اس لیے ہے کہ زوال کے وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اس وقت ایماندار بندے رغبت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بس اس وقت میں آسمان اور زمین کی برکتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، آسمان کی برکت رحمت کا باب کھل جانا، اور زمین کی برکت بندوں کی رغبتیں اور توجہات۔ دوسری روایت موطا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ساعت عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت ہے۔ یہ گھڑی بابرکت اور قبولیت کا وقت اس لیے ہے کہ اللہ کے فیصلوں کے نازل ہونے کا وقت ہے، اور بعض آسمانی کتابوں میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعہ کے دن عصر کے بعد ہوئی ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک ان روایات کا اور ان کے علاوہ دیگر روایات کا مقصد حتمی تعین نہیں ہے، بلکہ یہ قریب ترین احتمالی مواقع کا بیان ہے، اور اس کی نظیر شب قدر کا معاملہ ہے۔ اس کی تعین میں بھی جو مختلف روایات آئی ہیں ان کا مقصد بھی احتمالی جگہوں کا بیان ہے۔ بعض روایت میں کہ دونوں چیزیں یعنی ساعت مرجوعہ اور شب قدر یہ بھلا دی گئی ہیں، اور اسی میں امت کی بھلائی ہے۔ جمعہ کے تعلق سے 5 باتوں کی وضاحت۔ نماز جمعہ چونکہ ایک اجتماعی عبادت ہے اور اس میں لوگوں کا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے 5 باتیں بیان کرنی ضروری ہیں۔ نمبر 1 جمعے کا وجوب اور اس کی تاکید اور ترک جمعہ کے آزار۔ نمبر 2 تنظیف یعنی صفائی کا استحباب، یعنی لوگ جمعہ کے لیے آنے سے پہلے مسواک کریں، نہائیں دھوئیں، خوشبو لگائیں اور اچھا لباس پہن کر آئیں۔ نمبر 3 جامع مسجد میں لوگ سویرے آئیں، امام سے قریب بیٹھیں، دوران خطبہ خاموش رہیں اور لغو کاموں سے بچیں، نیز پیدل آئیں، سوار ہو کر نہ آئیں۔ نمبر 4 خطبہ شروع ہونے سے پہلے سنتیں اور نفلیں پڑھیں، کوئی خطبے کے دوران آئے تو وہ بھی شاہ صاحب کے نزدیک 2 سنتیں پڑھے اور مختصر پڑھے۔ نمبر 5 جہاں جگہ ملے بیٹھ جانا، لوگوں کی گردنیں پھیلائے، نہ آدمیوں کے درمیان گھسے، نہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھے۔ یہ سب باتیں روایات میں بیان کی گئی ہیں، شاہ صاحب ان کی حکمتیں بھی بیان کریں گے۔ پہلی بات نماز جمعہ کا وجوب اور ترک جمعہ کے آزار۔ حدیث حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برسر ممبر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یا تو جمعہ چھوڑنے والے اپنی حرکت سے باز آ جائے ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دیں گے، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ تشریح اس حدیث سے جمعہ کی تاکید کے علاوہ یہ بات بھی مفہوم ہوتی ہے کہ ترک جمعہ دین کی بے قدری کا دروازہ کھولتا ہے اور اس راہ سے شیطان انسان پر غالب آ جاتا ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ ہر مسلمان پر واجب ہے مگر عورت، بچہ اور غلام مستثنا ہے، اور ایک روایت میں مریض کا بھی ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ اس شخص پر واجب ہے جو اذان سنتا ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں 2 راوی مجہول ہیں۔ تشریح ان 2 روایتوں میں ترک جمعہ کے آزار کا بیان ہے تاکہ افراد و تفرید کے درمیان اعتدال قائم ہو۔ افراد یہ ہے کہ خواہ کیسی ہی مجبوری ہو جمعہ میں آنا ضروری ہے، تفرید یہ ہے کہ بے عذر بھی تخلف جائز ہے، پیچھے رہنا جائز ہے، اور اعتدال کی رائے یہ ہے کہ جمعہ فرض ہے مگر معذور مستثنا ہے۔ اور ترک جمعہ کے آزار بطور مثال یہ ہے: نمبر 1 جس کے جمعے میں آنے سے فتنے کا دروازہ کھلتا ہو، جیسے عورتیں، ان کو وجوب سے مستثنا رکھا گیا۔ علاوازی عورتوں کے گھریلو مشاغل، بچوں کی نگہداشت وغیرہ معقول آزار ہیں جس کی وجہ سے عورتوں پر جماعتوں میں اور جمعہ میں حاضری لازم نہیں کی گئی۔ نمبر 2 جو حاضری سے لاچار ہو جیسے غلام اور قیدی، جو مکلف نہیں ہے جیسے بچے اور پاگل، جو بیمار یا معذور ہے اور خود سے جمعہ میں نہیں آ سکتے۔ یہ 4 لوگ ہیں۔ فائدہ جو لوگ محل اقامت میں جمعہ میں رہتے جو محل اقامت جمعہ میں رہتے ہیں ان پر جمعہ فرض ہے چاہے وہ اذان سنتے ہوں یا نہ سنتے ہوں، اور جو باہر رہتے ہیں ان پر جمعہ فرض نہیں چاہے وہ اذان سنتے ہوں۔ اور یہ حدیث کہ جمعہ اس شخص پر واجب ہے جو اذان سنتا ہے، اس میں وجوب شرعی مراد نہیں بلکہ احسان اور نیکوکاری کے باب کا وجوب مراد ہے۔ ایسی ایک دوسری ضعیف حدیث بھی ہے کہ الجمعۃ علی من آواہ اللیل الی اہلہ، یعنی جمعہ اس شخص پر لازم ہے جو جمعہ پڑھ کر رات تک گھر پہنچ سکتا ہو۔ یہ دونوں روایتیں محل اقامت جمعہ سے باہر کے باشندوں کے لیے ہے، اور ان پر جمعہ واجب نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دور نبوی میں قباء اور عوالی کے سب لوگ جمعہ میں شرکت
نہیں کرتے تھے, باری باری سے آتے تھے, حالانکہ وہ مدینے سے متصل آبادیاں تھیں. فائدہ, جو لوگ جامع مسجد سے دور شہری میں رہتے ہیں ان پر جمعہ فرض ہے. اگر ان کے لیے جامع مسجد تک آنے میں دشواری ہو تو اپنے علاقے میں جمعہ قائم کریں. اگرچہ اصل یہی ہے کہ ایک شہر اور ایک بستی میں جمعہ ایک ہی جگہ ہونا چاہیے. عہد نبی اور دور صحابہ و تابعین کا عمل یہی ہے, لیکن اگر شہر بہت بڑا ہے یا کوئی مسجد ایسی نہیں جس میں سارے نمازی سما سکے تو حسب ضرورت دیگر مساجد میں بھی جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے. مگر بے ضرورت متعدد جگہ جمعہ قائم کرنا شریعت کے مقصد اور منشا کو فوت کرنا ہے, پر اس سے احتراز جو ہے وہ اس سے بچنا ضروری ہے. دوسری بات, تنظیف کا استحباب اور اس کی 3 حکمتیں. جمعہ کے دن تنظیف کا استحباب یعنی مسواک کرنا, غسل کرنا, خوشبو لگانا اور اچھا لباس پہننا مستحب ہے. حدیث میں ہے کہ اگر میری امت کے لیے دشواری نہ ہوتی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا. ہر نماز سے پہلے مسواک لازم کرنے میں تو حرج ہے, مگر ہفتے میں ایک بار حکم دینے میں کوئی حرج نہیں. چنانچہ آپ نے ایک جمعے میں ارشاد فرمایا, مسلمانوں جمعہ کا یہ دن یہ عید اور خوشی کا دن ہے, بس نہاؤ اور جس کے پاس خوشبو ہو اس پر کچھ مذائقہ نہیں کہ اس میں سے لگائے, اور مسواک تو تم لوگ ضرور کرو. دوسری بات میں ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر گنجائش ہو تو کام کاج کے کپڑے کے علاوہ خاص جمعے کے لیے کپڑوں کا ایک جوڑا بنا لو. اور ابو داؤد نے کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور جو اچھے کپڑے میسر تھے وہ پہنے اور خوشبو اگر اس کے پاس تھی وہ بھی لگائی, پھر جمعہ کے لیے آیا الی آخری. جمعہ کے دن کی تنظیف کے حکم میں 3 حکمتیں ہیں. ایک نماز کے تعلق سے, دوسری انسانی زندگی کے تعلق سے, تیسرے اجتماع میں شرکت کے تعلق سے. پہلی حکمت نماز کے تعلق سے یہ ہے کہ نیک بختی حاصل کرنا 4 باتوں پر موقف ہے. ان میں سب سے پہلی بات نظافت اور طہارت ہے. مذکورہ امور کے اہتمام سے صفت طہارت سے آگہی جو ہے وہ کیا ہے, 2 چند ہو جاتی ہے, 2 گنا ہو جاتی ہے, کیونکہ طہارت کا ثمرہ سرور اور انبساط ہے, اور وضو سے زیادہ انبساط غسل سے حاصل ہوتا ہے, اور خوشبو لگانے سے اور اچھا لباس زیب تن کرنے سے یہ کیفیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اور جس قدر طہارت اور نظافت کا اہتمام ہوگا اسی قدر نماز جو ہے وہ کامل ہوگی. تحصیل سعادت کا مدار جن صفات اربع پر ہے ان کا بیان جو ہے وہ مباحث چہارم کے باب چہارم میں گزر چکا ہے. دوسری حکمت انسانی زندگی کے تعلق سے یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کوئی ایسا دن ضروری ہے جس میں وہ نہائیں دھوئیں اور خوشبو لگائیں. یہ بات انسانی زندگی کی خوبیوں میں سے ہے. حیوانات سے یہی بات انسان کو ممتاز کرتی ہے. مسند احمد میں فرمایا گیا کہ ہر مسلمان پر اللہ کا حق ہے کہ ہفتے میں نہائے, اپنا سر اور اپنا چہرہ دھوئے, کیونکہ روزانہ یہ کام دشوار ہے. اور ان کاموں کے لیے جمعہ کا دن متعین کرنے میں 2 مصلحتیں ہیں. پہلی مصلحت یہ ہے کہ وقت کی تعین کام پر ابھرتی ہے. مثلا طالب علموں کے لیے پڑھنے کا کوئی وقت متعین نہ ہو تو وہ گپ شپ میں لگے رہیں گے, اور وقت متعین ہو تو گھنٹہ بجتے ہی درسگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. اس طرح یہ کہہ دینا کہ ہفتے میں 1 دن نہا لیا کرو کافی نہیں, وقت کی تعین ضروری ہے. دوسری مصلحت یہ ہے کہ ان امور کے اہتمام سے نماز جمعہ شاندار ہوگی. بس جمعہ کی تعین ہم خرما ہم ثواب کا مصداق ہے. چلیے تیسری حکمت اجتماع میں شرکت کے تعلق سے یہ ہے کہ جب کسی بڑے اجتماع میں شریک ہونا ہو تو ضروری ہے کہ صاف ستھرا ہو کر جائے تاکہ لوگ نفرت نہ کریں بلکہ پاس بلائیں. جمعہ کے دن مذکورہ امور کا امر بھی اسی مقصد سے دیا گیا ہے. حضرت ابن عباس اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ دور نبوی میں لوگ اپنے کام خود کرتے تھے, نوکر چاکر نہیں تھے. اون کا لباس پہنتے تھے, سوتی کپڑے عام نہیں ہوئے تھے, مسجد کی چھت نیچی تھی اور حجاز کا خطہ گرم تھا. جب جمعے کی اذان ہوتی تھی تو لوگ کھیتوں اور باغوں سے کام چھوڑ کر سیدھے جمعہ پڑھنے آتے تھے. گرمی کے ایک دن میں لوگ جمعے کے لیے جمع ہوئے, پسینہ نکلا اور انہی کپڑوں میں سے ایک ایسی بو اٹھی جو بھیڑوں کے جسم سے اٹھتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھانے نکلے تو دیکھا کہ مسجد کا ماحول برا بن رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے کی بو سے پریشان ہیں. تو آپ نے حکم دیا کہ اس طرح کام پر جمعہ پڑھنے نہ آیا کرو. پہلے نہاؤ, اچھے کپڑے پہنو اور جو خوشبو میسر وہ استعمال کرو, پھر جمعے کے لیے آؤ تاکہ مسجد میں خوشبو پھیلے اور ماحول خوشگوار بنے. تیسری بات جمعہ کے لیے پیدل جانے اور اہتمام سے خطبہ سننے کی حکمت. جمعہ کی نماز کے لیے حتی الامکان جلدی جانا چاہیے اور کوئی خاص مجبوری نہ ہو تو پیدل جانا چاہیے. سواری پر نہیں جانا چاہیے اور مسجد میں امام کے قریب رہنا چاہیے. اور جب خطبہ شروع ہو تو لایانی کام نہیں کرنا چاہیے اور خاموش رہ کر غور سے خطبہ سننا چاہیے. حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن نہایا دھویا اور خوب سویرے گیا اور چل کر گیا, سوار ہو کر نہیں گیا اور امام سے قریب رہا اور غور سے خطبہ سنا اور کوئی لغو کام نہیں کیا تو اس کو ہر قدم پر 1 سال کے عمل کا ثواب ملے گا اور اس کے روزوں کا اور تراویح کا. پیدل جانے میں 3 حکمت ہے. پہلی حکمت پیدل جانے سے اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اور خاکساری ٹپکتی ہے اور سوار ہو کر جانے میں شان کا اظہار ہوتا ہے. پہلی صورت میں عبادت کے شان ہے, دوسری صورت مناسب نہیں. دوسری حکمت جمعہ میں مالدار اور غریب سب آتے ہیں, بس جس کے پاس سواری نہیں ہوگی وہ جمعہ میں آنے سے شرمائے گا, اس لیے اس کا سد باب ضروری ہے. تیسری حکمت سب سوار ہو کر آئیں گے تو سواریاں باندھنے اور گاڑی کھڑی کرنے کا مسئلہ پیدا ہوگا, اس لیے لوگوں کو کوئی خاص مجبوری نہ ہو تو پیدل ہو کر آنا چاہیے. یہ حکمت شارع نے بڑھائی ہے. باقی امور میں حکمت یہ ہے کہ اس طرح خطبہ سننے سے خطبے میں غور کرنے کا اور نصیحت پذیری یعنی نصیحت قبول کرنے کا خوب موقع ملے گا. باتیں کرتا رہے گا یا بیکار کاموں میں لگا رہے گا تو خطبہ سننے کا مقصد فوت ہو جائے گا. چوتھی بات خطبے سے پہلے سنتوں کی حکمت. خطبہ شروع ہونے سے پہلے سنتیں اور دیگر نوافل پڑھنے چاہیے, بیکار نہیں رہنا چاہیے. اور اس کی حکمت سنن مؤکدہ کے بیان میں گزر چکی ہے, اور وہ یہ ہے کہ دل سے غفلت دور کرنے کے لیے فرض نماز سے پہلے اعلی ثقل کی ضرورت ہے جس سے دل کی صفائی کرے اور توجہ سمیٹ کر فرض ادا کرے. مثلا اگر کوئی دوران خطبہ آئے تو اس کو بھی 2 سنتیں پڑھنی چاہیے, البتہ مختصر پڑھے تاکہ حتی الامکان سنت مؤکدہ کی بھی رعایت ہو جائے کہ 4 کے بجائے 2 پڑھی, اور خطبے کے ادب کا پاس بھی رہے کہ لمبی نہیں مختصر پڑھی. اور احناف کی جو رائے ہے کہ جب امام ممبر پر آ گیا تو اب نفل نماز جائز نہیں, اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس مسئلے میں صحیح حدیث موجود ہے جس پر عمل کرنا واجب ہے.
फ़ायदा। शाह साहब ने जिस हदीस का हवाला दिया वो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। मिशकात में इस रिवायत के अल्फाज ये है, इज़ा जाअ अहदुकुम यौमल जुमअति वल इमामु यख्तुबु फलयरका रकअतैन वलियतजव्वज़ फ़ीहिमा, यानी जो जुमे के दिन आए दरहाल कि इमाम खुतबा दे रहा हो तो चाहिए कि वो 2 रकातें पढ़े और चाहिए कि दोनों को मुख्तसर पढ़े। मगर इस हदीस में जुमला वल इमामु यख्तुब में इज़्तिराब है। हदीस के अल्फाज ये हैं कि इज़ा जाअ अहदुकुम यौमल जुमअति वक़द ख़रजल इमामु फलयुसल्ली रकअतैन, इमाम के मिंबर पर आ जाने के बाद खुतबा शुरू करने से पहले नमाज जायज़ है। और अहनाफ जो इमाम के खुरूज के बाद सलातो कलाम से मना करते हैं वो महज़ एहतियात की बात है। नमाज और कलाम की ममानात दर हकीकत दौरान खुतबा है। और ये दूसरी रिवायत भी मुस्लिम शरीफ में जो अमर बिन दीनार से मरवी है और अमर हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के मजबूत रावी हैं। और वल इमाम यख्तुब अबू सुफियान तलहा के अल्फाज है, मगर उन्होंने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से सिर्फ 4 हदीसें सुनी हैं और वो चारों बुखारी में है, ये रिवायत उनमें नहीं है। और इब्न उयैना और शुबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाकी रिवायतें अबू सुफियान सहीफ़ा जाबिर से रिवायत करते हैं। हज़रत जाबिर के किसी गुमनाम शागिर्द का मुरतब किया हुआ सहीफ़ा है। तहज़ीब इब्न हजर व मुज़्ज़ी रहमतुल्लाह बुखारी हदीस नंबर 1166 में अमर बिन दीनार की रिवायत के अल्फाज वल इमाम यख्तुबु औ क़द ख़रज शक रावी के साथ है, बस जो मुत्तफ़क़ अलैह अल्फाज है यानी वह क़द ख़रज अल इमाम वही महफूज है। अलावाज़ी निस्फ़ दर्जन वाक़यात मरवी हैं के दौरान खुतबा लोग आए हैं और आपने किसी से नमाज नहीं पढ़वाई। और खिलाफत फ़ारूक़ी का ये वाक़या तो मशहूर है कि खुतबे के दौरान हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु आए थे और न उन्होंने तहियतुल मस्जिद पढ़ी, न हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे पढ़वाई थी। नीज़ दीगर बहुत सी रिवायत से ये रात मुतारिज़ भी है, तफसील फ़तहुल मुलीम में है, इसलिए मुज्तहिदीन किराम ने अपनी सवाबदीद से तरजीह से काम लिया है। किसी ने जवाज़ की रिवायत ली है, किसी ने ममानात की आम रिवायत ली है, बस हनाफ का कौल भी बेदलील नहीं है। रहा हज़रत सुलैक ग़ितफ़ानी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या, तो मुस्लिम शरीफ में सराहत है कि जब वो मस्जिद में दाखिल हुए तो आप मिंबर पर बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी खुतबा शुरू नहीं किया था। और सुनन दारक़ुतनी में रिवायत है कि उनके नमाज ख़त्म करने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से रुके रहे थे। वल्लाहु आलम। 5वीं बात, गर्दनें फांदने की ममानात की वजह। मस्जिद में पहुंचकर आगे बढ़ने के लिए लोगों की गर्दनें न फांदने, 2 शख्सों के दरमियान घुसने न फांदे, यानी मस्जिद में पहुंचकर आगे बढ़ने के लिए लोग गर्दनें ना फांदे, न 2 शख्सों के दरमियान घुसे, न किसी को उठाकर उसकी जगह बैठे। अहादीस में इन सब बातों की ममानात आई है। फरमाया जो शख्स जुमे के दिन लोगों की गर्दनें फांदता है और क़यामत के दिन जहन्नम का पुल बनाया जाएगा, यानी उस पर चल कर लोग जहन्नम में जाएंगे। फरमाया हरगिज़ न उठाए कोई तुम में से अपने भाई को जुमे के दिन फिर पीछे से उसकी जगह में जा पहुँचे और उसमें बैठ जाए, बल्कि कहे जगह कर दो। हज़रत सलमान की तवील रिवायत में जो आगे आ रही है 2 शख्सों के दरमियान घुसने की भी ममानात आई है। इन सब बातों की ममानात की वजह यह कि जो ये हरकतें जोहला बकसरत करते हैं, जिससे आपस में बिगाड़ पैदा होता है, बल्कि नौबत झगड़े टंटे तक पहुंचती है और सीनों में कीने का बीज पड़ता है। बस हर मजमे में इन बातों से बचना ज़रूरी है। नमाज जुमा का सवाब और उसकी वजह। हदीस है सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे और जहाँ तक हो सके पाकी सफाई का एहतमाम करे और जो तेल खुशबू मैसर हो वो लगाए, फिर वो नमाज के लिए जाए और 2 आदमियों के दरमियान जुदाई न करे, फिर जो नमाज उसके लिए मुक़द्दर है वो पढ़े, फिर जब इमाम खुतबा दे तो तवज्जो और खामोशी से सुने, तो इस जुमा और गुज़िश्ता जुमे के दरमियान उसकी ख़ताएँ माफ़ कर दी जाएंगी। तशरीह, इस हदीस में 6 अमाल का जिक्र है। हत्तल इम्कान पाकीज़गी और सफाई का एहतमाम करना। नंबर 2 तेल खुशबू लगाना। नंबर 3 मस्जिद में पहुंचकर किसी को अजियत न देना। नंबर 4 हस्बे तौफीक नवाफिल पढ़ना। नंबर 5 अदब और तवज्जो के साथ खुतबा सुनना। नंबर 6 और नमाज जुमा अदा करना। यह अमाल सालिहा की अच्छी खासी मिक़दार है, जो उनको बजा लाता है वो अनवार के समंदर में गोता लगाने के काबिल हो जाता है, यानी उसके दिल की कैफियत बदल जाती है। वो मोमिनीन की इज्तिमाई दुआ और उनकी सोहबत की बरकत से मुस्तफ़ीद होता है और वो पंदो मौइज़त की बरकत से मालामाल होता है। अलावाज़ी और भी फ़ायदे उसको हासिल होते हैं। इस वजह से वो अमाल हफ्ते भर के गुनाहों की बख्शिश का सबब बन जाते हैं। हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जुमे का दिन होता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और यके बाद दीगरे आने वालों के नाम लिखते हैं। दोपहर में अव्वल वक्त आने वाले की मिसाल उस शख्स जैसी है जो ऊँट की कुर्बानी करे, फिर उसके बाद आने वाले की मिसाल उस शख्स जैसी है जो गाय की कुर्बानी करे, फिर मेंढे की, फिर मुर्गी की, फिर अंडे की। फिर जब इमाम आ जाता है तो वो रजिस्टर लपेट लेते हैं और खुतबा सुनने में शरीक हो जाते हैं। तशरीह, मज़कूरा घड़ियाँ मुख्तसर वक़फ़ात हैं जो ज़वाल से शुरू होते हैं और खुतबा शुरू होने पर मुंतही होते हैं। एक राय है कि ये दर्जात जुमे के दिन सुबह सादिक़ से शुरू होते हैं। उन हज़रात ने लफ्ज़ बकरा वब्तकरा से इस्तिदलाल किया है, मगर सही राय वही है जो शाह साहब ने जिक्र फरमाई, क्योंकि मज़कूरा हदीस में मुहज्जिर दोपहर में चलने वाला है और बक्र और वब्तकिर का सवाब दूसरा है और वो 1 साल के रोज़ों और तरावी का अजर है जो पहले आ चुका है। दुगाना जुमा जोहरी क़िरात और खुतबे की हिकमतें। सवाल, जब नमाज जुमा नमाज ज़ोहर के क़ायम मकाम है तो उसमें 2 रकातें क्यों? असल की तरह 4 रकातें क्यों नहीं? और जुमे के दिन की नमाज है और दिन की नमाज़ें सिर्री होती हैं, फिर जुमे में क़िरात जहरी क्यों है? और किसी नमाज के साथ खुतबा ज़रूरी नहीं, फिर जुमे के लिए खुतबा क्यों शर्त है? जवाब, फ़ायदा यह है कि जब नमाज में करीब व बईद के लोग शरीक हों और उसमें 2 ही रकातें रखी जाती हैं, ठीक है। चुनांचे जुमा और ईदैन में दुगाना ही मशरू किया गया। उसमें 2 मसले आते हैं, एक कि नमाज लोगों पर भारी ना हो जाए, दूसरे एक कि मजमे में हर तरह के लोग होते हैं, कमज़ोर, बीमार और हाजतमंद भी होते हैं, बस उनकी रियायत ज़रूरी है। और क़िरात जहरन इसलिए की जाती है कि कुरान की शान बुलंद हो, लोगों को कुरान में गौर करने का मौका मिले। और जहर का वो माने मौजूद नहीं जिसका तज़किरा पहले आ चुका है कि दिन में शोर होता है और तबीयतों में इंबिसात नहीं होता, और ऐसे वक्त में कुरान सुनाना बेफ़ायदा है। जुमा और ईदैन के वक्त कारोबार बंद हो जाते हैं, इसलिए शोर थम जाता है और लोग नहा धोकर और खुशबू लगाकर आते हैं और शौक़ व ज़ौक़ के साथ आते हैं, इसलिए तबीयतों में सुरूर व इंबिसात की कैफियत भी होती है।
ایسے وقت میں قرآن سنانا مفید ہوتا ہے، اس لیے قراءت جہرن کی جاتی ہے۔ اور خطبہ اس لیے رکھا گیا کہ ایسے مواقع روز روز نہیں آتے، اس لیے موقع غنیمت سمجھ کر تقریر ضروری قرار دی گئی ہے تاکہ ناخواندہ لوگ مسائل سے واقف ہوں اور واقف کاروں کی یاد تازہ ہوں۔ دو خطبوں کی اور خطبے کے مضامین کی حکمت۔ جواب سوال، جب خطبہ ہفتہ واری تقریر ہے تو مسلسل کیوں نہیں، اس کو دو حصوں میں کیوں بانٹا گیا، یعنی دو خطبے کیوں ہیں؟ اور جب خطبہ مسائل کی تعلیم کے لیے اور پند و نصیحت کے لیے ہے تو شروع میں حمد و ثنا، درود و سلام، توحید و رسالت کی گواہی کیوں ضروری ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مضامین واجب ہے، ان کے بغیر خطبہ درست نہیں۔ جواب، دو خطبوں میں دو حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ کہ اس سے تقریر کا مقصد پوری طرح حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مسلسل بات کرنے میں کبھی کچھ ضروری باتیں رہ جاتی ہیں۔ جب مقرر وقفہ کرے گا تو اس وقفے میں ضروری باتیں یاد آ جائیں گی جن کو وہ دوسرے خطبے میں بیان کر دے گا۔ اور دوسری حکمت یہ کہ مسلسل بولنے سے بولنے والا بھی تھکتا ہے اور سننے والا بھی اکتاتے ہیں۔ ذرا وقفہ کر کے دوبارہ خطبہ شروع کیا جائے گا تو خطیب بھی نشاط کے ساتھ گفتگو کرے گا اور سامعین بھی دلچسپی سے سنیں گے۔ اور خطبہ چونکہ شاعر میں سے، اس لیے دین کی بنیادی باتیں اس میں شامل کی گئی ہیں۔ دین کی بنیادی باتیں ہیں اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر، اللہ کی کتاب کا ذکر اور توحید و رسالت کی گواہی۔ اذان میں بھی نماز کی دعوت کے ساتھ یہ مضامین شامل کیے گئے ہیں۔ اور شہادتین کی اہمیت اس حدیث سے بھی واضح ہے جس میں فرمایا گیا کہ ہر وہ تقریر جس میں تشہد نہ ہو وہ حد کٹی ہے۔ اور اس وجہ سے خطبہ جمعہ میں نصیحت کے مضامین کے ساتھ یہ ضروری مضامین بھی ملائے گئے ہیں۔ پھر کلمہ فصل یعنی اما بعد یہ کہہ کر اصل تقریر شروع کی جاتی ہے۔ فائدہ، جمعہ کا خطبہ محض ایک دینی تقریر اور بیان نہیں بلکہ وہ ایک شعار بھی ہے، جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا، اور شعار میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ورنہ وہ شعار باقی نہیں رہے گا۔ جیسے قرآن و اذان جہاں ہدایت کی کتاب اور نماز کی دعوت ہے، اسلام کے شاعر بھی ہے، بس جس طرح ان کی زبان نہیں بدلی جا سکتی، خطبہ بھی غیر عربی میں دینا درست نہیں۔ یہ بات تعامل امت کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام نے جو پڑوسی ممالک فتح کیے تھے وہاں عربی نہیں بولی جاتی تھی، فارسی، رومی اور قبطی وغیرہ زبانیں بولی جاتی اور اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اس وقت ضرورت تھی کہ جمعہ کے خطبے میں لوگوں سے ان کی زبان میں خطاب کیا جائے، مگر صحابہ نے ایسا نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سرکاری زبان کے لیے نمود و ظہور کے مواقع ضروری ہیں جن میں وہی سرکاری زبان استعمال کی جائے، خواہ لوگوں کو اس کے سمجھنے میں کتنی ہی دشواری کیوں نہ ہو، اسی طرح اسلام کی سرکاری زبان عربی ہے، اسی میں دین نازل ہوا اور اسی میں دین محفوظ ہے، اور اسلام کا بقا عربی زبان کے بقا کے ساتھ وابستہ ہے۔ بس اس کے نمود و ظہور کے لیے بھی کچھ مواقع ضروری ہیں جن میں وہ لوگوں کے سامنے آئے اور لوگ اس سے واقف ہوں اور اس کو سیکھیں تاکہ اپنے مذہب کے اصل مصادر سے استفادہ کر سکیں۔ جمعہ کا خطبہ ایسا ہی عربی زبان کے نمود و ظہور کا ایک موقع ہے، اس کو کھونا نہیں چاہیے۔ جمعہ کے لیے تمدن اور جماعت کے اشتراک کی وجہ، امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ کے ذریعے نہیں بلکہ معنوی طور پر یعنی دلالتاً یہ بات اخذ کی ہے کہ جمعہ کے لیے جماعت اور گنا تمدن یعنی مل کر رہنا شرط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین رضوان رضی اللہ عنہم اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ آبادیوں میں نماز جمعہ پڑھا کرتے تھے، صحرا نشینوں کو اس کا مکلف نہیں بناتے تھے، بلکہ ان کے عہد میں صحرا نشینوں میں جمعہ قائم ہی نہیں ہوا تھا۔ بس اس تعامل سے امت نے قرنن بعد قرنن اور عصرن بعد عصرن یہ سمجھا کہ جماعت کے لیے جماعت اور تمدن شرط ہے۔ تشریح، ان دونوں چیزوں کے اشتراک کی وجہ یہ کہ جمعہ کی غرض آبادی میں نماز کی اشاعت ہے، بس ضروری ہے کہ تمدن اور جماعت کا لحاظ کیا جائے۔ صحت جمعہ کے لیے کیسی بستی اور کتنی جماعت ضروری ہے؟ رہی یہ بات کہ جمعہ کی صحت کے لیے کس درجے کا تمدن اور کتنی بڑی جماعت ضروری ہے تو اس میں اختلاف ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شہر، قصبہ یا بڑا گاؤں ہونا ضروری ہے جس میں گلی کوچے اور بازار ہوں، کم از کم 4 آدمیوں کی شرکت نماز میں ضروری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسی بستی ضروری ہے جس کے مکانات متصل ہوں اور اس میں ایسا بازار ہو جس سے بستی کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، اور جماعت میں کم از کم 12 آدمی ضروری ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس بستی میں 40 آزاد عاقل بالغ مرد بستے ہوں اس میں جمعہ ہو سکتا ہے، اور جماعت میں بھی یہی تعداد شرط ہے۔ اور شاہ صاحب کے نزدیک صحیح ترین بات یہ ہے کہ جمعہ کی صحت کے لیے نمبر 1 اتنی آبادی کافی ہے جس کو قریہ کہا جا سکے، اور بستی کی 2 حدیں، ادنا اور اعلیٰ حد کی تو کوئی نہایت نہیں۔ قرآن کریم میں بڑے بڑے شہروں پہ قریہ کا اطلاق کیا گیا، البتہ ادنا حد کی تعین 3 حدیثوں سے کی جا سکتی ہے۔ یہ احادیث اگرچہ فی نفسی سب ضعیف ہے مگر باہم مل کر قوی ہو جاتی ہے، اور وہ حدیث درجہ ذیل ہے۔ پہلی حدیث طبرانی نے معجم اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ 5 شخصوں پر جمعہ نہیں، عورت، مسافر، غلام، بچہ اور صحرا نشین۔ صحرا نشین کا تذکرہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مستقل آبادی کے باشندوں پر جمعہ واجب ہے، یہ مفہوم مخالف سے استدلال ہے۔ دوسری حدیث طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جمعہ 50 آدمیوں پر ہے اور 50 سے کم پر جمعہ نہیں۔ اس روایت سے معلوم ہے کہ 50 کی تعداد سے بستی کا وجود ہو جاتا ہے۔ تیسری حدیث بیہقی نے ام عبداللہ دوسیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جمعہ ہر بستی پر واجب ہے، جماعت میں کم از کم اتنے آدمی ضروری ہے جن کو جماعت کہا جا سکے، کوئی تعداد شرط نہیں۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 11 کی تفسیر میں جو واقعہ مروی ہے وہ اس کی دلیل ہے۔ واقعہ ہے کہ ایک جمعہ میں آپ خطبہ دے رہے تھے کہ مدینہ میں ایک تجارتی قافلہ آیا، اس نے نقارہ بجایا اور اعلان کیا تو سارا مجمع منتشر ہو گیا، صرف 12 آدمی رہ گئے۔ ظاہر ہے کہ اس دن آپ نے انہی 12 آدمیوں کے ساتھ جمعہ ادا فرمایا ہوگا، بس 40 کی تعداد کیسے شرط کی جا سکتی ہے؟ اور مغنی ابن قدامہ وغیرہ میں جو لکھائے گئے جانے والے لوٹ آئے ہوں گے وہ محض ایک احتمال ہے، بظاہر وہ واپس نہیں لوٹے تھے، باقی اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں۔ بہرحال جب اس درجے کی آبادی اور جماعت حاصل ہو جائے تو جمعہ فرض ہو جاتا ہے، اب جو پیچھے رہے گا وہ گنہگار ہوگا، اور جمعہ قائم کرنے کا حق امام کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ 4 کام امام کے سپرد ہیں، ان میں سے ایک کام جمعہ قائم کرنا بھی ہے، مگر امام کا وجود شرط نہیں، اس کی اجازت کافی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔